اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے انتہائی محترم اور عزیز قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے حساب والنماز کے ذریعے میں آج ہم سبق نمبر 1 سے سبق نمبر 11 کے قرآن پاٹ کا اعادہ کریں گے آپ کی مڈ کوئز سے پہلے۔ تو سب سے پہلے کورس کے مقاصد۔ جی عبد الغفار انمیوٹ کیجئے، بتائیے کیا مقاصد آپ اس کورس کے آپ نے؟ آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ جی تو پھر آپ رسپونڈ نہیں کر رہے، نہ کوئی ہاتھ کھڑا کر رہا ہے اور نہ کوئی سوال کا جواب دے رہا ہے۔ 6 آپ کی مقاصد تھے آواز تھوڑی کم آ رہی ہے۔ بیٹا بس اتنی ہی آئے گی جتنی آ رہی ہے، اس سے گزارا کر لیں۔ ایکچولی میں شروع کرنے لگی تھی تو میرا ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا نیٹ، اس لیے ٹائم لگ گیا۔ 6 مقاصد تھے ہمارے اس کورس کے، ٹھیک ہے؟ چلیے سنتی جائیے غور سے، میں کوشش کرتی ہوں اور اونچا بولنے کی۔ پہلی بات، آ رہی ہے۔ بس جتنی آ رہی ہے بیٹا اس سے گزارا کریں، اب کیا ہو سکتا ہے، اس سے کچھ پرابلم ہے۔ کچھ بہتر ہوئی؟ کچھ بہتر ہوئی؟ جی اب ٹھیک ہو گئی۔ جی پہلے کورس کا مقصد، پہلا کیا مقصد تھا؟ قرآن سمجھنا آسان ہو جائے۔ 20 گھنٹے میں 50% الفاظ۔ تو ابھی تو آپ نے 10 گھنٹے کی کلاسیں 11 گھنٹے کی اور ماشاءاللہ آپ نے اسی حساب سے بہت سارے الفاظ سیکھ لی ہیں۔ نماز سمجھ میں آ جائے، جب نماز سمجھ میں آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم ہو جائے گا۔ تیسری بات، نماز مؤثر ہو جائے گی، جب ہم سمجھ کے پڑھیں گے تو اس میں خضوع خشوع اور شوق پیدا ہوگا۔ آپ لوگوں کو فرق لگ رہا ہے اپنی نمازوں میں پہلے کی نسبت؟ انمیوٹ کر کے بتائیے، فرق لگ رہا ہے اپنی جی نمازوں میں؟ ہاں تو دیکھ، اس کا مطلب ہے ہم نے مقصد آپ لوگ اچیو ہم کر رہے ہیں، کیونکہ قرآن کے ساتھ تعلق بہتر ہوتا ہے تو زندگی میں قرآن لانے کا طریقہ سمجھ میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر نیک اعمال ہیں، اس سے ہمیں اعلیٰ اخلاق کی ترغیب ملتی ہے، اور بونس میں 100 جملے بھی عربی بول چال کے آپ ٹوٹل سیکھ لیں گے۔ اب 11 لیسنز میں پروپورشنیٹلی آپ نے کوئی 60 کے قریب جملے سیکھ لیے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ ابھی تو آدھا ہوا تو پورے یہ ہو جائیں گے۔ تو یہ کورس بڑا خاص ہے، اس میں عام کورسز سے کیا فرق ہے؟ اس میں ہم نماز سے ابتدا کرتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم روزانہ تقریباً 1 گھنٹہ نماز اور دعاؤں کے ماحول میں رہتے ہیں۔ نماز سب کو آتی ہے، عربی تو ہمیں آتی ہے، بس ہم نے پھر اس کا ترجمہ اب اس کو انڈرسٹینڈ کرنا سیکھ لیا، اور ماشاءاللہ اب آپ لوگ سیکھ بھی چکے ہیں۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ اس کورس کی بات ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ تعوذ ہم نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے؟ تو تعوذ جو ہے وہ ہمیشہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے سے پہلے ضرور، اور بھی اگر ہمیں وسوسے آ رہے ہوں، ادھر دھیان نہ ہو، کسی کام میں لگ رہا ہو، تو پھر بھی ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں۔ اعوذ کا مطلب میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں۔ باللہ انمیوٹ کر کے بتاتے جائیے، باللہ کے کتنے ٹکڑے کریں گے؟ 2 ٹکڑے، بی اور اللہ، بی حرف جر ہے اور اللہ، شاباش۔ من پھر حرف جر ہے، من الشیطان، من سے الشیطان، یہ تو آپ کو سمجھ آ رہا ہے، یہ اسم ہے، اس سے شروع میں الف لام ہے، لیکن یہاں الف لام کا مطلب ہے تمام قسم کے شیطان، ہر تمام جنس کے شیطان، ٹھیک ہے؟ الرجیم، الرجیم یہ بھی اسم ہے، مردود، دھتکارا ہوا، ٹھیک ہے؟ تو میں پناہ میں آتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، یا آتا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ ہم نے ہمیشہ پڑھنا ہے۔ اس سے کون سی ہم عادت سیکھتے ہیں؟ جی بتائیے، کیا عادت سیکھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے کیا عادت سیکھتے ہیں؟ اللہ کی پناہ میں آنے۔ نہیں تو عادت کیا سیکھی؟ سیفٹی فرسٹ، اور کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ بسم اللہ پہ تک تو بیٹا ابھی ہم پہنچے ہی نہیں، ہم تو اعوذ باللہ کی بات اچھا، کر رہے ہیں۔ اپنی حفاظت سے، شیطان سے حفاظت مانگنی ہے، سیفٹی فرسٹ۔ شیطان سے حفاظت کے لیے۔ جی گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو پہلے فوراً سیٹ بیلٹ باندھتے ہیں نا، سیفٹی فرسٹ، ویری گڈ۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، بی اور اسم،
بی اور سم نہیں کرنے ٹکڑے، بی اور اسم، ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. ویسے ان کے معنوں میں دونوں ہی ایک طرح رحم اور مہربانی کے مطلب ہیں، لیکن ان میں کیا فرق ہے؟ جی ہینڈ ریز کیجیے، رحمان اور الرحیم کا فرق بتائیے. کون بتائے گا؟ عبد الغفار بھائی، چلیے آپ بتا دیجیے. معیزہ بتائیے، رحمان میں کیا پایا جاتا ہے؟ الرحمن میں کا مطلب ہے پرجوش رحم کرنے والا، شاباش. شدت. اور الرحیم میں کیا پایا جاتا ہے؟ اور رحیم کا مطلب ہے تسلسل، مسلسل کرنے والا. مسلسل. ویری گڈ. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی، اس کی مہربانی کی بارش شدت کے ساتھ مسلسل ہم پہ برستی رہتی ہے. تو ہم کیا دو عادات سیکھتے ہیں بسم اللہ سے؟ جی آپ ہی بتا دیجئے، پہلی عادت بتا دو. بسم اللہ سے کیا سیکھتے ہیں؟ ہر کام، اچھا کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں. اور دوسری ایک اور عادت بھی سیکھتے ہیں اس سے. ایک اور عادت جی بتائیے، دوسری عادت کیا ہے؟ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا. ویری گڈ. اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے بارے میں اچھا اللہ، گمان. کیونکہ وہ رحمان اور رحیم ہے تو ہمیشہ اچھا گمان مت سوچ رکھیں گے. شاباش. الحمد، یہ بھی آپ کو سمجھ آ رہی ہے، اس میں الف لام ہے شروع میں. اور ہم نے جیسے تمام کی بات کی تو یہاں بھی تمام. حمد کے دو معنی ہیں، تعریف اور دوسرا معنی بولیے. شکر. شکر. ویری گڈ. تو تمام تعریفیں اور تمام شکر للہ، اللہ کے لیے. لی حرف جر، لی اور اللہ ایسے دو ٹکڑے کریں گے. رب العالمین، جو جہانوں، تمام جہانوں کا رب ہے. تو اس سے بھی ہم دو آیتیں سیکھتے ہیں، وہ بھی جلدی جلدی بتاتے جائیں ان میوٹ کر کے. پہلی عادت کیا سیکھیں گے؟ کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا شکر چاہیے. ادا کرنا چاہیے، اور دوسری بات، خوب علم حاصل کریں اور کائنات پہ غور کریں. اس تدبر طرح کریں. جب غور کریں گے کائنات پہ تو دل سے اللہ کی تعریف نکلے گی. تو یہ دو آیات ہم نے یہاں سیکھ لی، دو یہاں ایک یہاں. الرحمن الرحیم مطلب تو ہم دیکھ چکے، دوسروں پہ رحم کرو تاکہ تم پہ بھی رحم کیا جائے. ٹھیک ہے. مالک یوم الدین، مالک، مالک ہے، یوم کا مطلب ہے دن. الدین کے دو مطلب کون سے ہیں؟ بدلہ الدین اور دین اسلام. اور دین. ویری گڈ. اور زندگی گزارنے کا طریقہ دین اسلام. تو اللہ تعالیٰ مالک ہے بدلے کے دن کا. تو اس سے پھر ہم کیا عادت سیکھتے ہیں کہ کوئی بھی کام کرتے وقت آخرت کو ضرور دھیان نظر میں رکھے، کیونکہ اگر اچھا کام کریں گے تو بدلہ اچھا ملنے والا ہے، اور اگر برا کریں گے تو برا ملنے والا ہے. تو یہ اس سے ہم یہ عادت سیکھتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایا کا ایسا ٹکڑے نہیں کرتے، یہ کا شروع میں اکیلا نہیں آ سکتا، یہ اس کو ایک کرسی چاہیے ہوتی ہے. تو ایا کا اس کا ہوتا ہے سٹریس ہے، تیری ہی، کا تیری ہوتا ہے نا، تیری ہی. جی نعبدو، جی ہم عبادت کرتے ہیں. عبادت کرتے ہیں. نون سے یاد رکھیں. وہ ایا کا، اور تیری ہی یا تجھ ہی سے نستعین، نستعین، ہم مدد مدد چاہتے سے. ہیں. یہ جو ہے یہ مسلمانوں کی مشن سٹیٹمنٹ کہلاتی ہے. نوٹ کر لیں، مشن سٹیٹمنٹ ہے یہ. ٹھیک ہے، یہ مشن سٹیٹمنٹ ہے. اور عادت کیا سیکھیں گے؟ کہ ہر کام کرنے سے پہلے عبادت کی نیت کر لیں. ٹھیک ہے. یعنی ہم جاب پہ جا رہے ہیں، ہم کہیں گے سارا دن آفس میں کام کیا، لیکن اگر آپ یہ نیت کر کے کہ اللہ میں حلال کما کے لانا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے آپ نے عبادت، اس کو بھی اللہ تعالیٰ عبادت گنے گا ایسے. اور ہر کام میں ہمیں کس سے مدد مانگنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگنی چاہیے. یہ مشن سٹیٹمنٹ ہے مسلمانوں کی. اہدنا الصراط المستقیم، دو ٹکڑے کریں گے. اہدی، ابھی آپ نے پڑھا نہیں، فعل امر ہے جس میں کوئی ہم حکم دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ہم مدد ہدایت دے ہمیں. ٹھیک ہے، ہدایت دے ہمیں. الصراط المستقیم، دونوں خاص اسم ہے، ال ہے پہلے، سیدھے راستے کی، سیدھا راستے پہ ہمیں چلا. یہ اس کا خلاصہ ہے، نوٹ کر لیں. سورت فاتحہ کا یہ خلاصہ، یہ آپ کے سوالوں میں یا کوئز میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے کی. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جس پہ تو نے انعام کیا. جیسے ہم نے فالتا پڑھا ہے، علیہم دو ٹکڑے کریں گے، علی اور ہم. تو کون سی چار کیٹیگریز کے لوگ ہیں جس پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا؟ یہ انبیاء، انبیاء، شہداء، صدیقین، شہداء اور صالحین. اور صالحین، صالحین. یہ بھی آپ کو سوال میں آ جاتا ہے، یہ بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان جن پہ
تیرا غضب ہوا اور غضب یا جو گمراہ ہوئے. گمراہ المغضوب ہو کون گئے. تھے؟ المغضوب وہ تھے جن کو پتا تھا لیکن عمل نہیں کرتے تھے. اور ضالین وہ تھے جن کو نہ پتا تھا، نہ پتا کرنے کی کوشش کی، نہ جاننے کی کوشش کی، اور ویسے ہی غلط کام کرتے رہے. تو اس سے ہم یہ عادت سیکھتے ہیں، یہ تو ہدایت کی دعا ہو گئی، کہ جو ہے ہمیں ہمیشہ اچھے لوگوں کے کمپنی میں رہنا چاہیے، اچھے لوگوں سے دوست کے ساتھ رہنا چاہیے. اور اس میں یہ کہ ہمیں برے لوگوں کی صحبت سے دور رہنا چاہیے. آج کل لوگ ہیرو کو بنا لیتے ہیں، کوئی ڈرامے کا بندہ اس کو آئیڈیلائز کرتے ہیں. نہیں، ہمیں ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو دیکھنا چاہیے، اور ذات کو دوسرا اپنے جتنے لیے صحابہ کرام ہیں رکھنا ان چاہیے. کو دیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی ہم ان کا بتائیں. تو سورۃ فاتحہ کا خلاصہ کیا ہے؟ سیدھے راستے کی دعا. اور کون سی آیت ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ کون سی عادت کس آیت سے سیکھتے ہیں. میں نے اس لیے ساتھ ساتھ کروایا، ٹھیک ہے؟ ایسے پوچھ لیتے ہیں. اس میں کسی کو مشکل تو نہیں کوئی؟ یہ آپ لوگوں کو ماشاءاللہ آتا ہے. یہ تو ہم نے کر لیا. ایاک نستعین سبق وہی ابھی آپ نے بتا دیا، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. ٹھیک ہے، یہ چاروں کیٹیگریز تھیں جن کو لگ. اس کے بعد ہم آتے ہیں آذان. آذان کیا ہوتی ہے؟ کوئی بتائے گا آذان کیا ہوتی ہے؟ مخصوص ایک اوقات مسلمان میں کو اللہ کی اللہ طرف تعالیٰ سے کے راستے کی طرف اللہ کی طرف پکارنا. بلاوا، اور اللہ سے کامیابی اور اللہ کی طرف بلاوا ہے. ٹھیک ہے، تو سارے الفاظ دو دو بار کہے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ دو دفعہ کہا جائے. اللہ اکبر، اکبر سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. اشہدو، اشہدو میں گواہی دیتا ہوں. ان کا مطلب کیا ہے؟ کہ کہ لا کہ نہیں الہ، نہیں ہے کوئی ہاں نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ، سوائے معبود اللہ کے. اور یہ بھی اچھا. 2 بار کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، پھر ہے اشہدو انا. انا کا کیا مطلب ہے؟ یہ کہ یہ اس کا مطلب بھی کیا ہے، ان اور انا دونوں کا مطلب ہمارے کیا ہے کہ جی محمد در رسول اللہ، کہ حضرت محمد صلی محمد اللہ علیہ صلی اللہ وسلم علیہ وسلم اللہ کے اللہ کے رسول رسول ہیں. ہیں. اس کو بھی ہم 2 دفعہ اذان میں کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ حیا علی الصلاۃ، حیا الصلاۃ. اور حیا نماز مین آؤ، آؤ نماز کی طرف. حیا علی اور الفلاح، سماج آؤ کی طرف کامیابی کی طرف. ٹھیک ہے، کامیابی کی طرف. 2 بار کہا جاتا ہے. اب اذان ہو گئی، جی. بہت سارے لوگ تو آ گئے. اب کچھ نہیں بھی آئے تو اینڈ میں پھر یہ الفاظ دہرائے جاتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. یعنی یہ بتانے کے لیے کہ اگر جو نہیں بھی آ رہا وہ اپنا نقصان کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ تو کوئی بھی اس کے علاوہ معبود نہیں ہے. یہ بھی بعض دفعہ پوچھ لیتے ہیں جی. کہ کون سے الفاظ ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فجر کی اذان میں حیا علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ یہ الفاظ کہے جاتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ الصلاۃ خیر من النوم. الصلاۃ خیر من خیرم، النوم. یہ بھی دیکھیں نا، خیرم بہتر بہتر ہے. ہے. اور تنوین ہے تو اسم ہے. من سے حرف جر. نوم کا مطلب ہے نیند. نیند. نون سے نیند، نون سے نوم. ٹھیک ہے، تو نماز بہتر ہے نیند سے، کیونکہ ہم اس وقت نیند میں ہوتے ہیں. اس کے بعد ہم وضو کرتے ہیں، تو وضو سے پہلے ہمیں بسم اللہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے ہم یہ دعا پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. اب اس میں سب لفظ ہم نے دیکھ لیے تھے پیچھے. وحدہ، کتنے ٹکڑے کریں گے؟ اکیلے. 2 ٹکڑے، 2. تو وحدہ اور وہ اکیلا، یعنی ہو اللہ اکیلا ہے. ٹھیک ہے، لا شریکہ، شریک تو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، نہیں ہے کوئی شریک. لہو، کتنے ٹکڑے کریں گے؟ 2 اس کا ٹکڑے. 2 ٹکڑے، لا لا اور اور ہو. ہو. ویری گڈ. واشہد ان محمد، یہ بھی ہم نے پیچھے پڑھا. عبدہ، اس کے بھی 2 ٹکڑے کریں گے. عبدہ، عبد کا کیا مطلب ہے؟ بندہ یا غلام. ہو اس کا اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں، ہو اللہ تعالیٰ کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ کے بندے. ورسولہ، اور اس کے رسول ہیں. اسی طرح بھی رسول اور ہو علیحدہ کریں گے. یعنی شرک کا مکمل خاتمہ کر دیا. کیونکہ پہلے جیسے حضرت عیسیٰ کو لوگ کہتے تھے یہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، تو اس وجہ سے اس میں یہ خاص. اور اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ پڑھنا ہے، اللہم. کوئی ٹکڑا کرتے ہیں اللہم کا؟ نہیں کرتے. اس کا مطلب ہے اے اللہ. اللہ کوئی ٹکڑا نہیں کرتے اللہم.
اللہم اجلنی، اور ہم اللہ پڑھیں گے تو اجعلنی، یہ آگے پڑھیں گے اجعل کا مطلب ہے بنا، یہ فعل امر ہے، ٹھیک ہے، نی مجھے، مجھے کیا بنا دے، من التوابین، خوب توبہ کرنے والوں میں سے، من سے حرف جر ہے، التوابین یہ کون سی والی جمع ہے، یا نون والی جمع ہے، دیکھیں اس میں خاص اسم ہے التواب، خوب توبہ کرنے والا، التوابین خوب توبہ کرنے والے، یہ جمع ہے، وجعلنی اور بنا دے مجھے من المتطہرین، متطہر کا ہربی کا مطلب ہے پاک صاف رہنے والا، یہ اور بھی اس کی سب جانون رہنے والی جمع، والی. جمع سالم جانون والی ہے یہ دونوں، ٹھیک ہے کہ، اور اس دعا کی بڑی فضیلت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی دھیان سے وضو کرے اور اس کے بعد اچھی طرح سے وضو کرے بسم اللہ پڑھ کے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھے تو جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، چاہے جس مرضی دروازے سے وہ چاہے تو داخل ہو سکتا ہے، تو یہ امید ہے کہ آپ لوگ پڑھتے ہوں گے، نہیں تو یہ یاد کر لیں، تو اس کو ضرور پڑھا کریں۔ پھر اس کے بعد ہم رکوع کی تسبیح آ جاتی ہے، سبحان ربی العظیم، سبحانہ پاک ہے، ربی، ربی میرا رب، العظیم عظمت والا ہے، اس میں 4 باتیں ہیں، پہلی بات تو اللہ تعالیٰ پاک ہے، اس کے اندر وہ ہر عیب سے پاک ہے، دوسرا وہ رب ہے، پروردگار ہے، ہم سب کو پالنے والا ہے، پھر جب ہم ربی کہتے ہیں تو اپنائیت، ایک تو رب اس کی عیب سے پاک ہے، اس کے بعد ربوبیت ہے کہ وہ رب ہے، تیسرا اپنائیت ہے، ربی میرا رب، جسے مائیں کہتی ہیں میرا بیٹا، لوگ کہتے ہیں میرا شہر، میرا پاکستان، ٹھیک ہے، العظیم عظمت والا، تو 4 چیزیں اس میں بتائی گئی ہیں، ٹھیک ہے، ربی میں 2 چیزیں آ گئی، ربوبیت بھی آ گئی اور اپنائیت بھی آ گئی، ٹھیک ہو گئی بات۔ اس کے بعد ہم رکوع سے اٹھتے ہوئے کیا پڑھتے ہیں، سمیع اللہ لمن حمدہ، سمیع آپ پڑھ چکے ہیں، سن لی ماضی کا ہے نا، سن لی اللہ نے، لمن اس کی جس نے کیا کیا، حمدہ 2 ٹکڑے کریں گے، حمدہ اسی طرح ہی جیسے سمیع ہے، ماضی کا سکھا تعریف کی، ہو اس کی یعنی اللہ کی، ربنا، ربنا اے ہمارے رب، اور ربنا کا کیا مطلب ہے، ہمارا رب، ہمارا رب، ویری گڈ، تو یہ بھی آپ کو سوال آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، واللہ کا کتنے ٹکڑے کریں گے، وا ایک، لا دوسرا اور کا تین، تیسرا، ٹھیک ہے، تیرے ہی لیے، واللہ کا، وَلَقَ الْحَمْدُ ہر قسم، ال پھر آ گیا نا، ہر قسم کی تعریف اور ایون شکر بھی تیرے لیے، ٹھیک ہے، اب ہم تو اتنا ہی پڑھتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ساتھ کیا پڑھتے تھے، اس کے ساتھ ہی مِلَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، ملغا کا مطلب ہے بھرنے کے برابر، السماوات یہ کیا ہے، اسم ہے، اور کیا ہے، مؤنث ہے اور جمع ہے، اس کا واحد کسی کو آتا ہے، انمیوٹ کر کے بتائیے، السما کی جمع ہے سماوات، ٹھیک ہے، کوئی بولے اب انمیوٹ کر کے اس کا واحد کیا ہے سماوات کا، سما، السما، ٹھیک ہے، السما، السما، السماوات پھر اس کہیں گے، اور مل الارض اور زمین کے بھرنے کے برابر، الارض میں نشانی کوئی نہیں ہے تو اسم، مؤنث کی نشانی نہیں، لیکن یہ دنیا بھی اور ارض بھی مؤنث ہوتا ہے، نار بھی مؤنث ہوتی ہے، یاد رکھیں، وَمِلْءَ اور بھر کر، ما جو، بینہما، بینا مین درمیان، اردو میں بھی کہتے ہیں نا ہما، دیکھیں ہم کہتے ہیں ہوا، پھر ہم کہتے ہیں ہم، اگر میں 2 انگلیوں سے کروں گی تو یہ ہما ہو جائے گا، ہما عربی میں 2 کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو 2 چیزیں کون سی ہیں، سماوات اور ارتھ، کہ ان دونوں کے درمیان جتنی جگہ ہے، زمین کو، آسمانوں کے کو بھر کے، زمین کو بھر کے، ان دونوں کے درمیان جتنی جگہ ہے اس کو بھر کے، اور ملا اور بھر کے، ماں وہ تمام، شیتا جو تو چاہے، شاہ سے نا شیتا تو چاہے، من شیم بعد کسی چیز میں اس کے بعد، یعنی اتنا شکر ادا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمیں بھی ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کریں، اس کے بعد ہم سجدے میں جاتے ہیں، دیکھیں سجدہ جو ہے وہ سب سے انسان کی سچی پوزیشن ہے، جس میں انسان اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں بھی 4 چیزیں ہیں، سبحانہ پاک ہے، ربی میرا رب، العالی، العالی سب سے بلند، اس میں بھی
اللہ تعالیٰ کی پاکی بتائی ہے، اس کی ربوبیت بتائی ہے، اپنائیت بتائی ہے اور اس کی بلندی. ٹھیک ہے، تو یہ اور یہ سب سے نزدیک ہوتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے جب ہم زمین پہ سجدہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اوپر آسمان کے لیکن ہم اس کے بالکل قریب ہوتے ہیں. آگے تشہد. اب ذرا اس میں غور کیجیے. التحیات والصلوات والطیبات، یہ تینوں چیزیں میں کیا کامن ہے؟ یہ کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے، جمع، واحد، مذکر، مؤنث، کیا ہے بتائیے جی. یہ تینوں ہاں جی ساجدہ آپ مونس، بتا دیں، آپ انمیوٹ ہوئی ہیں. یہ تینوں مونس ہے نا، تینوں التحیات مؤنث ہیں. تمام پہلی بات نہیں، طریقے. پہلی بات خاص اسم ہے، خاص اسم ہے، مؤنث ہے اور جمع جی ہے نا. جی تو تمام قولی باتیں للہ، اللہ کے لیے، اور تمام بدنی باتیں اور تمام مالی باتیں. یہ بھی سوال آ جاتا ہے کہ کون جی، کون یہ سی ساری عبادات ہیں، اور اس کی ڈیٹیلز آپ پڑھ لیجئے گا بک میں کہ اس میں قولی میں کون سی آتی ہیں اور مالی میں کون سی آتی ہیں. ظاہر اس میں زکوٰۃ، صدقات، یہ اس میں آپ کی نماز، حج اور سارا یہ ذکر، نماز بھی آ جاتا ہے، ذکر اور قرآن پڑھنا، تلاوت، ساری چیزیں، اچھی بات بتانا. ٹھیک ہے. السلام علیکہ، السلام علیکہ آپ پر، علا اور کا، ایوہا، جیسے ہم نے یا ایوہا کہا تھا نا، اس کا بھی مطلب ہے اے. ایوہا النبی، اے نبی، ورحمت اللہ وبرکاتہ، اور اللہ کی رحمتیں اور اس کی ہو، برکات اور ہو، یہ جمع ہے برکات، برکہ کی جمع ہے برکات، ہو اور اس کی برکات. السلام علینا، دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو ہم نے کہا السلام علینا، ہم پر بھی سلامتی ہو. دیکھیں سلامتی، رحمت اور برکات. پھر آگے کہا کہ السلام علینا، ہم پر بھی بات سلامتی ہو، اور کس پہ ہو؟ اللہ پر، عباد اللہ. عباد عبد کی جمع ہے، عبد کا مطلب ہے بندہ یا غلام. عباد اللہ الصالحین، جو کہ نیک ہیں. صالح کی جمع یا نون والی، صالحین جمع سالم. تو اس کا مطلب ہے کہ اتنے کروڑوں لوگ نماز پڑھتے ہیں، اگر ہم بھی صالحین میں شامل ہونے کی کوشش کریں گے تو وہ ہمارے لیے بھی، ایک دوسرے کے لیے بھی دعا ہو جائے گی. کتنی اچھی بات ہے. اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یہ ہم پیچھے اس کا ترجمہ کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہمیں وہ یعنی آپ کو بتا دیا نا کہ ہمیں اگر ہم بھی صالحین بننے کی کوشش کریں، اس کے لیے ظاہر ہے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے. تو پھر ہم جب سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں اور اس میں یہ پڑھتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں. درود، درود پاک کا مطلب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا فرمانا. اللہم، اے اللہ، صلی اللہ، رحمت بھیج. جب حرف جر بدل جاتا ہے تو مطلب بدل جاتا ہے، ورنہ صلی لی ربی کا کم میں کیا تھا؟ نماز پڑھ، ہے نا. لیکن اللہ کی وجہ سے علی محمدین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آلی، آل میں ایک تو ان کی فیملی شامل ہے، خاندان شامل ہے، ساتھ ان کی اتباع کرنے والے، پیروی کرنے والے. اگر ہم ان کی تعلیمات کا اتباع کریں گے تو ہم بھی آل میں شامل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. کما، کما کا مطلب ہے جیسے. صلیتا، بھیجی رحمت تو نے، علی ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر. انا کا دو ٹکڑے کریں گے، بے شک کا تو حمید مجید، تعریف کے قابل اور بزرگی والا ہے. یہ دونوں بھی اسماء ہیں، دونوں پہ تنوین، اس لیے کہ حضرت ابراہیم کو سبھی لوگ جو ہے نا وہ امام مانتے تھے. اور اس طرح سے اگلے میں صرف ایک لفظ کا چینج ہے، بارک. بارک کا مطلب برکت عطا فرما، بارکتا، برکت عطا کی تو نے، باقی سب کچھ اسی طرح سے. یہ دیکھیں نا، صلی لی کا مطلب ہے نماز پڑھ اپنے رب کے لیے، اور صلی اللہ کا مطلب ہے رحمت بھیج. ٹھیک ہے، حرف جر بدلنے سے مطلب بدل جاتا ہے. پھر آ گیا ربنا، آپ سب کو پتہ ہے ہمارے رب. آتی نہ، دو ٹکڑے کریں گے، آتی دے نہ ہمیں، آتی نہ دو ٹکڑے کریں گے. ٹھیک ہے، یہ فعل امر بنتا ہے. فی دنیا اسم ہے اور یہ بھی مؤنث ہے، یہ یاد رکھیے گا، یہ آپ کے مختلف والے میں ڈال دیتے ہیں. فی میں حرف جر ہے. حسن، اب یہ بھی تنوین کے ساتھ ہے، یہ بھی اسم ہے. عربی میں صرف اچھائی ہو یا برائی وہ بھی اسم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بھلائی. وہ فی الآخرت حسنہ، اور آخرت میں بھلائی.
وا کی نہ 3 ٹکڑے کریں گے، وا کی اور نہ، وا اور کی بچا نہ ہمیں، اور بچا ہمیں عذاب النار، آگ کے عذاب سے۔ نار بھی مونس ہے اس میں اور دنیا بھی مونس ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اب دنیا کی حسنات میں کیا آتا ہے؟ جیسے ضروریات زندگی، صحت، خاندان کی فلاح، عزت، مقام اور مال دولت، نوکری، خاندان، بچے وغیرہ۔ لیکن جو چیزیں آخرت کی حسنہ ہیں، جیسے فائدہ مند علم ہے، صحیح عقیدہ ہے، اچھے اخلاق ہے، اخلاص ہے، اور کسی دوسرے لوگوں کی آپ اچھی تربیت کریں، تو یہ سارے اس میں آ جاتے ہیں۔ اور امن و سکون، جس سے کہ اسلام کے احکام پر عمل کیا جا سکے، تو یہ ساری چیزیں حسنات ہیں۔ اور آخرت کے حسنات میں اللہ کی خوشنودی، جنت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت، پھر اپنے گھر والوں کا ہمیشہ کا ساتھ، اور سب سے بڑھ کر کیا؟ اللہ تعالیٰ کے دیدار کا موقع اور اس کی رضا۔ تو یہ ساری حسنات بھی آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ آخرت کی کون سی ہیں اور دنیا کی کون سی۔ اب آگے سورۃ اخلاص۔ سورۃ اخلاص جو یہ ابتدائی مکی سورت ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بڑی ہی امپورٹنٹ سورت ہے۔ اس کو جو کوئی اخلاص سے پڑھے گا تو اس کا عقیدہ خالص ہو جائے گا، توحید، عقیدہ اس کا توحید ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل ہو واللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، احد اس میں، ٹھیک ہے۔ کل بھی آپ پڑھیں گے فعل امر ہوتا ہے، کہہ دیجئے۔ اللہ الصمد، الصمد یہ بھی اسم ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، یعنی وہ اس کو کسی کی محتاجی نہیں ہے، بالکل ہمیں ضرورتیں ہوتی ہیں سب چیزوں کی، اللہ تعالیٰ کی۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی نے جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ ابھی اس کی ڈیٹیلز آگے دیکھتے ہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہیں ہے کوئی اس کی برابری یا ہمسر کوئی۔ یہاں احد کا مطلب ہے کوئی، مطلب کوئی نہیں ہے، مطلب وہ اسی طرح سے ہی ہے کہ وہ اکیلا ہی ہے، اس طرح کا۔ کفواً میں برابری کرنے والا۔ اب یہ لم یلد و لم یولد، اور یہاں بھی لم آیا ہے۔ لم جب فعل مضارع سے پہلے آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی جو ہے وہ نفی میں لے جاتا ہے اور ماضی میں لے جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب لم یلد یہ تو ایکٹیو وائس ہے۔ اب یا لگا، اس سے آپ کو سمجھ آتی ہے نا، یفعلوا تو وہ مضارع ہوتا ہے، یہ فعل مضارع ہے۔ وَلَمْ یولد یہ پیسیو وائس ہے۔ یہ ڈیٹیل میں ہم اگلی کلاسوں میں پڑھیں گے۔ تو لوگوں کے یہ سوال کہ جی ہمارا معبود کیسا ہونا چاہیے، اس کا بہترین جواب جو ہے وہ یہ سورۃ اخلاص ہے۔ یہ دیکھ لیں، اس میں دوبارہ انہوں نے بتا دیا، یلد اس نے جنا، ایکٹیو وائس، یولد وہ جنا گیا، پیسیو وائس۔ یہ ڈیٹیلز ہم نیکسٹ کورسز میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی دیکھیں، یہاں پہ احد ایک کے معنی میں آیا ہے، دوسرے کفواً احد میں کوئی، منفی معنی میں کہ کوئی نہیں ہے، یعنی وہ ایک ہی ہے۔ اب اس کا جو ہے، اس کو زندگی میں کیسے ہم نے لانا ہے؟ زندگی میں آنا ہے سنت رسول کے مطابق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد موعظتین آگے آپ پڑھیں گے، سورۃ ناس اور فلق، اس کے ساتھ سورۃ اخلاص ایک بار، اور فجر اور مغرب کے بعد 3 بار پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ ہمیں بھی ایسے ہی پڑھنا چاہیے۔ اور دوسرا اس کے جو مین ہے، یہ توحید کو بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، یکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا تھا کہ کوئی 1/3 قرآن ایک رات میں پڑھ سکتا ہے۔ تو وہ کس طرح؟ انہوں نے کہا کہ اگر ایک دفعہ سورۃ اخلاص کو پڑھ رہے تو وہ 1/3 قرآن کے برابر ہے، کیونکہ توحید کے مضامین جو ہیں وہ 1/3 قرآن میں بتائے جاتے ہیں، اس وجہ سے۔ اب آگے کہ اس کا خلاصہ کیا ہے؟ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں توحید کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ یکتا ہے 4 چیزوں میں۔ کس کس چیزوں میں؟ کسی کو یاد ہے؟ اپنی ذات میں، ٹھیک ہے، اپنی صفات میں، ذات اپنی میں، ذات میں، صفات میں، اپنی صفات میں، اپنے شاباش، اختیارات حقوق میں، میں اور اختیارات میں۔ یہ 4 چیزیں آپ نے یاد کر کے رکھنی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی آپ کو سوال آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور توحید کا مین اس میں بیان ہے، اور بڑی ہی امپورٹنٹ صورت ہے۔ یہ نہ دیکھیں یہ چھوٹی ہے، دیکھیں توحید ساری یعنی شرک کی جو ہے نا اس میں نفی ہو جاتی ہے۔ تو الحمدللہ آپ کا یہیں تک سلیبس ہے، ہم نے یہ ختم کر لیا، اور بیسٹ آف لک فار یور کوئز۔ تو آئیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। आज कोर्स नंबर 1 के मिड क्विज में ग्रामर पार्ट की रिवीजन के लिए मैं लुब्ना आरिफ आपके सामने हाजिर हूँ और आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। अभी आप लोगों ने कुरान पार्ट की रिवीजन की थी और अब हम इंशाल्लाह ग्रामर पार्ट की रिवीजन करेंगे। और आपको पता है कि ग्रामर पार्ट शुरू करने से पहले एक लंबी सी हम सांस लेते हैं, अपने आप को रिफ्रेश करते हैं और टीपीआई की एक मशक करते हैं और अपने तमाम हाथ पाँव एक्शन सबको दोबारा से, ज़ाहिर रात भी हो गई है और आप लोग थोड़ा पढ़ पढ़ के थोड़ा निढाल हो रहे होंगे, तो अपने आप को एक्टिव करें। ठीक है, सब मिलके माइक बंद रखें और अपनी जगह पे ही मेरे साथ टीपीआई की मशक करें। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और सब मिलकर कीजिए। तो हम टीपीआई के साथ इंशाल्लाह शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखें, सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड, और हम अपनी बात इधर से ही शुरू करते हैं कि जितने भी अल्फाज हैं कुरान पाक की या अरबी में, वो 3 टाइप्स में कैटेगराइज किए गए हैं, इसम, फेल और हर्फ। ठीक है, 3 तरह के वर्ड्स होते हैं, इसम, फेल और हर्फ। इसम कहते हैं किसी चीज के नाम को, और इसमें कोई सिफ्त भी आ सकती है, किसी सिफ्त, अब सिफ्त अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है, और इसमें ज़माइर भी आ जाते हैं, इसमें आप लोगों ने इसम इशारा भी पढ़े हैं, ये सारे अस्मा में आ जाते हैं। इसकी जो कॉमन निशानी आप लोगों ने पढ़ी है कि इसके शुरू में या अलिफ लाम होता है, या उसके लास्ट पे तनवीन होती है, या फिर उसकी जमा के लास्ट पे वाव नून या नून या अलिफ ता होता है। ठीक है, इनमें से कुछ भी एक हो सकता है, या फिर कुछ भी नहीं होगा। जाहिर है आपने जो जमाइर पढ़े थे उसके तो ऐसी कोई निशानी नहीं थी, वो तो आपको पहले ही अंडरस्टूड है कि जी वो इसम होते हैं। दूसरी चीज फेल आप लोगों ने पढ़ी, फेल होता है, फेल में होता है किसी चीज का काम, किसी काम के करने का होना, और लेकिन उसमें जमाना पाया जाना बहुत जरूरी है, पता हो कि काम कब किया था, आज किया था, कल किया था, या कब करना है। तीसरी चीज हर्फ। हर्फ ऐसी चीज है कि जो ना नाम होती है यानी जो ना इसम होती है, और ना काम होती है यानी ना फेल होती है, ना नाम ना काम, बल्कि क्या उसके अलावा जो कुछ होता है वो हर्फ होता है। ठीक है, अब ये भी कह सकते हैं, जी सिस्टर प्लीज अपना माइक बंद रखें, ये सैमसंग के नाम से जो है यहाँ पे। हर्फ क्या होता है, इसम और फेल को आपस में मिलाता है। ठीक है, ये कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं, इसको इंशाल्लाह हम बारी बारी देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसम पे बात कर लेते हैं। अच्छा, आज चूंकि रिवीजन है आप लोगों की, इसलिए आप बहुत अटेंटिव होकर सिर्फ सुनिए, ज्यादा सुनने पे फोकस करें, क्योंकि दोहराई तो आप लोग करते रहते हैं क्लास में, अगर हम बार बार दोहराई करेंगे तो फिर हमारी चीजें कवर नहीं होंगी। ठीक है, आप लोग कोशिश करें कि जो पॉइंट्स और जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता रही हूँ उसको नोट करते जाए, यानी सुन लें गौर से, बाद में चाहे आप रिकॉर्डिंग दोबारा भी देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले होते हैं अस्मा। अस्मा हमने कहा, जैसे फर्ज करें हम किताब ले लेते हैं, अब इसके लास्ट पे तनवीन थी, इससे आपको फौरन पता चला कि ये इसम है क्योंकि किताबुन है, और ये है आम इसम। ठीक है, ये आम इसम है, क्यों? क्योंकि इसके एंड पे तनवीन है, जैसे इंग्लिश में होता है अ बुक। अच्छा, अगर हमने आम इसम को खास करना है तो हम क्या करेंगे, हम इसके साथ अलिफ लाम लगा देंगे, तो वो हो जाएगा खास। लेकिन अलिफ लाम लगाने से पहले आपने पढ़ा है कि जैसे ही अलिफ लाम आता है उसके साथ, उसकी जो लास्ट वाली तनवीन है उसकी एक हरकत गिर जाती है, ड्रॉप हो जाती है। यानी अगर वो 2 पेश हैं तो एक रह जाएगी, 2 जबर हैं तो एक जबर, और 2 जेर हैं तो एक जेर, वो क्या हो जाएगा, अल किताबू। ये गलती मत कीजिएगा कभी भी कि अल भी आ जाए और तनवीन भी आ जाए, इसको नोट कर लें, दोनों इकट्ठे नहीं आने। ठीक है, फिर हमने कहा कि जब हमने इसम देख लिया तो इसम की हम जमा भी बनानी सीखी। तो पहले हमने मुजक्कर की जमा बनाई, हमने कहा फर्ज करें एक इसम है मुस्लिमुन और इसके लास्ट पे है 2 पेश, तो फिर हमने उसकी जमा का क्या तरीका सीखा, हमने कहा कि अगर 2 पेश उसके लास्ट पे होंगी तो उसकी जमा बनेगी वाव नून के एडिशन से, लास्ट पे उसके वाव नून आ जाएगा, तो वो बन जाएगा मुस्लिमूना। मुस्लिमुन से मुस्लिमूना। ठीक है, और अगर सिंगुलर यानी वाहिद के एंड पे 2 जबर या 2 जेर होंगी तो दोनों सूरतों में उसकी जमा एक ही तरह बनेगी और वो बनेगी मुस्लिमीना। ये ठीक है, जबर या जेर लास्ट पे होगी तो मुस्लिमीना, ये आप लोगों ने पढ़ा। यानी कि 3 शक्लें वाहिद की थी और जमा होने के बाद 2 रह गई, मुस्लिमुन से मुस्लिमूना और मुस्लिमन और मुस्लिमिन से मुस्लिमीना। ठीक है, ये चीज हमने यहाँ देखी। उसके बाद फिर हमने कहा कि अगर हम इसको भी खास इसम बना के बात करें तो फिर जमा पे क्या फर्क पड़ता है। हमने कहा अगर हम अलिफ लाम लगाते हैं, अलिफ लाम लगाने से मुस्लिमुन बन गया था अल मुस्लिमू, उसकी एक हरकत गिर गई।
اب جب ایک حرکت گری ہے تو کیا جمع پہ بھی فرق پڑا؟ نہیں، جمع پہ کوئی فرق نہیں پڑا، اس لیے کہ جمع کے لاسٹ پہ تو تنوین تھی ہی نہیں، وہ تو پہلے ہی مسلمون تھا، تو وہ ابھی بھی مسلمون ہی رہے گا، صرف کیا ہوگا الف لام لگ جائے گا ساتھ، اب وہ بن جائے گا المسلمو سے المسلمون، المسلمو المسلمون، اسی طرح المسلمہ اور المسلمی، اس سے بن جائے گا المسلمین، اس پہ کچھ نہیں بنا، صرف الف لام لگایا ہے۔ اور یہ بھی دھیان رکھیے گا کہ اگر آپ کے واحد کے ساتھ الف لام ہے تو آپ کی جمع کے ساتھ بھی لازمی الف لام ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ واحد پہ تو الف لام ہے اور جمع آپ سمپل اس کو مسلمونہ کہہ دیں تو وہ غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یہ بات آپ نے نوٹ کرنی ہے۔ پھر آگے ہم نے کہا کہ اگر ہم اس کی جمع بنا رہے ہیں تو ہم اس کی مونس بھی تو سیکھیں گے۔ اب مونس کیسے بناتے ہیں، یہ دیکھیں، یہ سلائیڈ یہاں پہ یہ تھوڑی سی آگے پیچھے ہوئی ہے، یہ ہم پہلے ایک چیز اور دیکھتے ہیں، اچھا مسلمون سے کیسے اس کی ہم نے مونس بنائی، ہم نے اس کے اینڈ پہ گولتا لگا دی، ٹھیک ہے، وہ جو گولتا ہوتی ہے تو وہ بن گیا مسلمون سے مسلمہ، مسلمون سے مسلمہ، مومنون سے مومنہ، صالحون سے صالحہ، جیسے اردو میں بھی ہم بولتے ہیں نا کسی کا نام لیتے ہیں، جیسے رشید، تو ہم اس کا مونس کیسے بولتے ہیں رشیدہ، یا وہ راشد اور راشدہ، یہ نام تو ہم عام بولتے ہیں، تو سیم یہی والا کام کرنا ہے کہ مسلمون سے مسلمتن، ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ ہے کہ مونس تو بن گئی، اب اس کی جمع بھی دیکھ لیتے ہیں کہ جمع کیسے بنتی تھی۔ مذکر میں جس طرح دو شکلیں بنتی تھی، مونا اور مینا، تو مونس میں بھی اس طرح ہے کہ شکل تو اس کی ایک ہی بنے گی، اور وہ ہوگی الف اور تے، یعنی آپ نے اینڈ والی گولتا کو ہٹا کے اس کے لاسٹ کے اوپر الف اور تے، بڑی والی تے وہ لگا دینی ہے، تو وہ بن جائے گا مسلمات، مؤمنات، صالحات۔ لیکن اب زیر زبر کو کس طرح سولو کرنا ہے کہ اگر واحد کے لاسٹ پہ دو پیش ہیں تو آپ نے چپ کر کے جمع کے لاسٹ پہ دو پیش لگا دی، ٹھیک ہے، اور آپ نے اس کی اگر دو زبر اور دو زیر تھی تو اس کو کیسے کیا، اس کو آپ نے لاسٹ پہ دو زیر ہی لگانی ہے، مؤنث کی جمع پہ کبھی بھی زبر نہیں آئے گا، یعنی کہ مسلماتن سے بن جائے گا مسلماتن، اور مسلماتن اور مسلماتن سے بنے گا مسلماتن۔ اس بات کو ایک ایسے محاورے سے یاد رکھ لیں کہ جب عورتیں زیادہ ہو جاتی ہیں تو وہ زیر کر دیتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ سب کچھ زیر کر دیتی ہیں، آپ نے اس بس ایک بات سے یاد رکھنا ہے کہ زبر نہیں آنی، جمع مؤنث میں کبھی بھی زبر نہیں آنی۔ اچھا، اس کے بعد پھر ہم نے ساتھ ساتھ پہلے ہی لیسن میں ہم نے ایک اور چیز شروع کی تھی، ہم نے ضمائر پڑھنے شروع کیے تھے، جو ٹیبل ہم نے 6 ورڈز کا یاد کیا تھا۔ یہ ضمائر اصل میں ایسے ہی ہیں جیسے پروناؤنز ہوتے ہیں، انگلش میں ہی، شی، ہی بولتے ہیں، دے بولتے ہیں، یو، آئی، تو اس کا ہم نے کس طرح کہا کہ ہوا وہ ایک مرد، اگر زیادہ ہوں لیکن کہیں دور ہیں، ہمارے پاس نہیں ہے، کہیں دور دوسری سائڈ پہ، تو ہم، ہوا وہ ایک مرد، ہم وہ زیادہ مرد، انت آپ یا تم، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب، یہ وہ پروناؤنز ہیں جو کہ الگ ہو کے آتے ہیں اور شروع میں آتے ہیں اکثر، یعنی کہ آیت کے یا جملے کے شروع میں آتے ہیں اور الگ ہو کے آتے ہیں، یہ جڑ کے نہیں آتے، اور یہ ہمیشہ اس کو ہم بولتے ہیں ڈیٹیچڈ پروناؤنز، الگ ہو کے آنے والے، ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب۔ پھر ہم نے ساتھ ہی تھرڈ لیسن میں ہم نے کہا ایک اور بھی پروناؤنز ہوتے ہیں جن کو ہم بولتے ہیں اٹیچڈ پروناؤنز، اور یہ ہمیشہ جڑ کے آتے ہیں اور ورڈ کے لاسٹ پہ آتے ہیں، یعنی کہ لفظ کے اینڈ پہ آتے ہیں اور چپک کے آتے ہیں، اس کی شکل بھی آپ دیکھیں ٹکڑوں کی طرح کی ہے، اور سیم اسی پیٹرن پہ اس کے اشارے ہوں گے۔ اب ہم مطلب اس طرح کریں گے، ہم کہیں گے ہو اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، جی میرا، کم آپ سب کا، نا ہمارا، ٹھیک ہے، او ہم کا، جی کم نا، سیم اسی پیٹرن پہ ہے، پر وہ تھے ڈیٹیچڈ جو الگ ہو کے آتے تھے، اور یہ والے ہیں اٹیچڈ جو جڑ کے آتے ہیں۔ پھر ہم نے بعد میں اس کے ساتھ اسما کو بھی جوڑا، اور پھر اینڈ پہ جا کے ہم نے حروف کو بھی اس کے ساتھ جوڑا، تو وہ ہم آگے دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں بس یہ یاد رکھیے گا، ہو کی جمع ہم، یہ بھی ساتھ ساتھ ذہن میں رکھیں، جمع واحد بھی، اور کا کی جمع کم، ٹھیک ہے، کا کی جمع کم، اور یہ کی جمع نا، ٹھیک ہے، ایک انگلی زیادہ انگلیاں، جی یعنی میرا اور نا یعنی ہمارا۔ تو یہ ہو سکتا ہے کوئز میں آپ کو واحد جمع بھی آ جائے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا کس کی جمع ہے۔ پھر ہم نے کہا کہ اس کے ساتھ ہم کوئی بھی اسم لے لیتے ہیں، ہم رب لے لیتے ہیں، رب کو اس کے ساتھ ملاتے ہیں تو کیا بنتا ہے،
रब्बुहु रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बुका आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सब का रब, रब्बुना हमारा रब। ये हम इस्तेमाल भी करते हैं ना दुआओं में, रब्बुना, ठीक है, इस तरह करके। तो ये चीज होगी। अच्छा, फिर हमने कहा जब हम मुजक्कर की प्रोनाउंस देख रहे हैं, हमने कहा हुआ वो एक मर्द, या फिर उसकी जो हमने चिपकी हुई शक्ल देखी थी कि वो एक उसका। तो इसी तरह मोनस भी हमने पढ़ा, उसका सिर्फ हमने एक पढ़ा था, एक सीगा। हमने कहा कि हुआ के अगेंस्ट हिया होता है, हुआ हिया, हुआ वो एक मर्द, हिया वो एक औरत, ठीक है, ये दोनों। और इसके साथ इसी तरह फिर जब हम अस्मा मिलाएंगे तो हमारे सेंटेंसेस बन जाएंगे। अगर मैं कहती हूँ हुआ मुस्लिम, वो एक मर्द, वो एक मुसलमान मर्द, तो फिर उसके अगेंस्ट क्या होगा, हिया मुस्लिमतन, ठीक है, वो एक मुसलमान औरत। कोई अपना हैंड रेस करे तो हम आपस में कर लेते हैं, कोई जल्दी से अपना हैंड रेस करे जी। कोई नहीं करना चाहता जी, अभी हाँ, अभी हाँ, मैं आपसे मुजक्कर बोलती हूँ, आप मुझे जल्दी से इसकी मोनस बताते जाएं। हुआ मोमिनुन, हिया आपकी आवाज, मुमिनातुन, हुआ सालिहुन, हिया सालिहातुन, हुआ साबिरुन, हिया जल्दी से, साबिरातुन, हुआ शाकिरुन, हिया शाकिरातुन। ठीक है, इसका मतलब है कि वो एक शाकिरा औरत है। इस तरह हमने जमायर और अस्मा को मिलाया और हमारे छोटे छोटे जुमले तैयार हो गए। फिर हमने कहा कि जिस तरह अटैच्ड में हु था, तो हु के अगेंस्ट क्या था मोनस का, हाँ, ठीक है, हु के अगेंस्ट हाँ। तो इसको हमने किस मिसाल से याद रखा हुआ था, जैसे हम सहाबा के नाम लेते हैं, तो हम जब मर्द सहाबी होता है तो हम बोलते हैं अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु, और जब हम मोनस किसी फीमेल सहाबिया का नाम लेते हैं तो हम कहते हैं आयशा रजी अल्लाह अन्हा, यानी कि अल्लाह उनसे राजी हुआ। तो ये चीज हमें याद रखी। इसी तरह फिर जब हमने कहा कि हमने मुजक्कर के साथ इसम जोड़ के बनाए अपनी टेबल, तो हम मुनस के साथ भी बना सकते हैं, कोई भी आप ले लें, कोई भी इसम ले लें। रब्बुहा उसका, उस औरत का रब, दीनुहा उस औरत का दीन, किताबुहा उस औरत की किताब। जी सिस्टर साजिदा, आप मुझे बताएं, अगर कलम कलम के साथ बनाएंगी तो आप क्या बोलेंगी? ये मोनस, सिस्टर कलम, साजिदा अभी आपका हाथ, कलमुहा, कलमुहा उस औरत का कलम, ठीक है, जिस तरह कलम, रब्बुहा, जिस उस तरह रब्बुहा जी दीनुहा, इसी तरह कलमुहा, सही है। अब ये देखें, ये जी, पूरी पूरी सीक्वेंस बन गया। अभी हाँ, मुझे इसका रिप्लाई करें। रब्बुहु रब्बुहा, रब्बुहा, दीनुहु, दीनुहा, किताबुहु, किताबुहा, रसूलुहु, रसूलुहा, इस्मुहु, इस्मुहा। इस्मुहा, इस्मुहा का मीनिंग क्या होगा, उस औरत का नाम, ठीक है, उस औरत का नाम। अच्छा जी, यहाँ तक तो हमारी हो गई अस्मा की बात थी, जो हमने इसम के बारे में पढ़ा। तो उसके बाद फिर हमने हरूफ शुरू किए। हमने कहा कि हर्फ क्या होता है, हर्फ होता है जो इसम और फेल को मिलाता है। और हमने 3 लेसन्स में 3 3 करके आपको कुछ हरूफ पढ़ाए थे, इनको हम कहते हैं हरूफ जाल। वैसे हम बीच बीच में भी हर्फ पढ़ रहे थे, जैसे हमने वा पढ़ा, फा पढ़ा, आ पढ़ा, इल्ला पढ़ा, ला पढ़ा, अन पढ़ा, इन पढ़ा, इस तरह मुख्तलिफ और भी पढ़े। लेकिन ये हमने हरूफे जार भी पढ़े। हमने पहले वाले पेयर में लिया ला और ली, उसको हमने याद रखा लिए से। फिर हमने पढ़ा मिन, उसको हमने, उसका मीनिंग है से। मिन की कोई मिसाल दे, मिन को हमने किस सेंटेंस से याद रखा था? मिन शैतान मिन जानिबिल्लाह, वेरी गुड। और ली को लिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड। अन अन को हमने किससे याद किया, अभी हमने पीछे पढ़ा भी है, अन अनहा, 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 बिल्कुल, अनहा, हाँ, ठीक है, ये हमने हजरत अब अबू पढ़ बकर लिया। सदीक रज़ी अल्लाह तआला जी अन्हु। चलिए, माइक्स बंद कर दिया करें, बता के ना, जितना पूछो बस उतना ही बताएं। अच्छा जी, ये देखें, ये हमने पढ़ने हैं 9 वर्ड्स, लेकिन इन 9 के अंदर एक बात हमने याद भी रखनी है कि जो शुरू वाले 7 है ना, ये ला, ली, मिन, अन, बी, फी, आला और इला, ये हरूफे जार हैं। और जो 2 हमने पढ़ने हैं एंड पे, मा और इंदा, ये आते तो हरूफे जार के टेबल में उस तरह ही एक्ट करते हैं जिस तरह हरूफ एक्ट करते हैं, लेकिन ये है इसम। बस ये हमने एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, इसको हम दोबारा रिवाइज कर लेंगे। और इसका फिर ये देखें, ली को हमने अल्हम्दुलिल्लाह से किया, मिन को आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान से याद रखा, अन को हमने रज़ी अल्लाह अन्हु से किया, ठीक है। और इसका टेबल ये देखें,
یہ ہے اس کا ٹیبل. اس ٹیبل کو دیکھیں, اب ہم نے سمپل انہی ضمائر کے ساتھ وہ ٹیبل جب اٹیچ کیا تو کیا بن گیا؟ لہو اس کے لیے, لہم ان سب کے لیے, لکا آپ کے لیے, لی میرے لیے, لکم آپ سب کے لیے, لنا ہمارے لیے. اور من کا کرائے گا کوئی؟ بلکہ جی سسٹر میمونہ, میمونہ آپ کرائیں جی, من اس جلدی سے جلدی. من کا منی, منکم منا. ویری گڈ. اچھا آپ اگلا بھی کرا دیں, ان کا, ان کا بھی کرائیں. انہو انہم ان کا انی انتم, انکم ان, ٹھیک ہے. دیکھیں انہو, انہم, انہم, ان کا, انی, انکم, انا, ٹھیک ہے, اس طرح یہ ہے. اچھا اس کے بعد جو نیکسٹ ہمارا پیئر تھا 3 حروف کا, وہ تھا بی, فی اور الا. ٹھیک ہے, بی کس سے ہم نے یاد رکھا؟ بسم اللہ سے. فی کو ہم نے کس سے یاد کیا؟ فی سبیل اللہ سے. اور الا کو کس سے یاد کیا؟ السلام علیکم سے. اور ان کے مطلب پتہ ہے نا, بی کا مطلب سے, فی کا مطلب میں, اور الا کا مطلب پر. اب جب ہم نے اس کے ٹیبلز بنائے, جی معیزہ آپ مجھے کرائیں بی کا ٹیبل, پھر ابھی آپ فی کا کرائیں گی, bihi, جلدی جلدی. bihim, bika, bi, bikum, bina. ٹھیک ہے, آگے فی, فیہ Fihi, fihim, فیہم فیکا تیز فی تیز بیٹا, اتنا ایسا ٹائم نہیں ہے اتنا, آپ جلدی جلدی بولیں. فیکم فینا. پینا, ٹھیک ہے. علیکا, علیہ, علیہم, علیکا, علیہ, علیکم, علینا. یہ آپ کو سارے اشارے آتے ہیں, آپ لوگ ماشاءاللہ آپ اتنے لیسنز کر کے, بس یہ آپ نے اٹیچ کرنے اور آپ کو پتا ہونا چاہیے, ان کے میننگز بس پتا ہونے چاہیے, اور اشارے بھی. اچھا پھر ہم نے 3 ورڈز اور کون سے لیے؟ الا, پہلے تھا الا, اس کا مطلب ہے پر, اس میں ایک ہی ساؤنڈ آ رہی ہے. اب یہ الا, اس کا مطلب ہوتا ہے طرف, اس کو ہم نے یاد کیا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون سے. پھر تھا مع, اس کا مطلب ہے ساتھ, اور وہ ہم نے کس سے یاد کیا؟ ان اللہ مع مع الصابرین. الصابرین. پھر ہم نے کہا اندا, اس کا مطلب ہے پاس, کم ریالک اندک سے ہم نے اس کو یاد کیا. اور جب ہم نے اس کو ساتھ اٹیچ کیا تو یہ ہمارا ٹیبل بن گیا الیہ, الیہم, الیکا, الیہ, الیکم, الینا. معہو, معہم, معکا, معی, معکم, معنا. معنا کا مطلب ہے ہمارے ساتھ, ٹھیک ہے. اگر میں پوچھوں معنا کی واحد کیا ہے, جلدی سے کوئی بتائے, جس کو آتا ہے بول دے. معنا کی واحد مائی مائی مائی, مائی, سوری ادھر ہی انگلی رہے گی, ٹھیک ہے. اور معکم کی واحد, ma'aka, مع کا ٹھیک ہے, بالکل. کا پھر ہم نے کہا اندا, اندہو, اندہم, اندکا, اندی, اندکم, اندنا. اندہو کی واحد کیا ہے؟ ایندھنا. اچھا اس والے پورے پورشن میں کیا بات یاد رکھنی ہے کہ الہی تک یہ جو 7 حرف ہیں یہ تو حرف ہیں, لیکن جو ما اور اندا ہے یہ اسم ہے, ٹھیک ہے, ism, یہ یاد رکھیے گا. یہ جب آپ کے وہ آئے گا نا سوال کہ آپ نے 4 میں سے ایک کو ڈفرینٹ کو چوز کرنا ہے تو وہاں یہ بہت کام آئے گا. ادھر نہیں ہے اچھا کہیں پھر ہم بھی. نے ان حروف کے یہ بارے بند میں, پڑے ہیں, پاگل ہے نا جی جو بند دیکھو کر دیں, یہاں اس میں سے مائکس اپنے بند کر لیے تھے. آپ لوگ مائک آن کر کے بھول جاتے ہیں کہ کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں. جی یہ دیکھیں, ہم نے حروف کے بارے میں کیا باتیں پڑھی تھی. ہم نے کہا تھا کہ ہر زبان کا ایک الگ, یعنی کہ ہر زبان کا حرف جر الگ الگ ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ جو انگلش میں اس کا میننگ ہے وہی عربی میں ہو اور وہی اردو میں ہو, ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح ہم نے کہا کہ سم ٹائم ایک زبان میں ہوتا ہے اور دوسری زبان میں وہ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. عربی میں ہے لیکن اس کے میننگ میں نہیں ہے, اور سم ٹائم کے ساتھ لکھی ہوئی ہے. اور پھر ایک چوتھی بات ہم نے کیا پڑھی تھی, حروف جر کو بدلنے سے معنی بھی بدل جاتا ہے. سال ہے کہ صلی لربک. اب یہ دیکھیں, یہ ہم پڑھتے ہیں سورہ کوثر میں, ٹھیک ہے, فصلی لربک. وہاں صلی کا مطلب ہم لیتے ہیں نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے, جو نارمل صلی کا مطلب ہوتا ہے. لیکن جب درود میں ہم پڑھتے ہیں صلی علی محمد, تو وہاں ہم نماز نہیں لیتے, وہاں مطلب لیتے ہیں رحمت بھیج, رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو یہ دیکھیں صرف لی اور الا کے فرق کی وجہ سے صلی کا مطلب بدل گیا. تو ایسا ہو جاتا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ ایگزامپل یاد رکھیے گا, یہ ہو سکتا ہے کوئز میں آ بھی جائے, ٹھیک ہے, اس کو بھی آپ نوٹ کر لیجیے گا. چلیں جی, پھر ہم نے پڑھے اسم اشارہ. اسم اشارہ کیا ہوتے ہیں؟ کسی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہو تو اس کے لیے ہم کیا بولتے ہیں, اور یہ بھی یاد رکھیں
یہ جو ورڈز ہیں یہ سارے اسم ہیں، یہ بھی اسم ہیں، ٹھیک ہے، اس کو یاد رکھیے گا. اشارہ کیا تھا؟ اگر کوئی نزدیک چیز پڑی ہے تو ہم یہ، اور اگر وہ دور ہے تو ایسے سائڈ پہ کر کے اشارہ کرتے ہیں زیادہ انگلیوں کے ساتھ، ہا اولائی، کہ وہ یہ سب، ٹھیک ہے. ہاضا یہ نہیں، سوری، ہاضا ایک انگلی کے ساتھ نیچے قریب اور زیادہ انگلیوں کے ساتھ ہا اولائی، ٹھیک ہے، یہ اور یہ سب، یہ اور یہ سب، ہاضا ہا اولائی. اور چیز اگر دور ہو، جیسے ہم کہتے ہیں ڈیٹ، انگلش میں ڈیٹ بولتے ہیں، تو ایک انگلی کے ساتھ ذالکا اگر وہ مذکر ہے ذالکا، اور زیادہ ہے تو پھر اولائکا، ذالکا اولائکا، ذالکا اولائکا، ٹھیک ہے. اچھا ہم کہتے ہیں کہ مونس کے لیے بھی تو پھر ہم نے پڑھا تھا، ہم نے کہا تھا اگر مونس کی کرنا ہے تو ہم اپنے لیفٹ ہینڈ سے ایک انگلی سے کہیں گے حاضہی، یعنی کہ مونس چیز اگر پاس پڑی ہے حاضہی، اور اگر دور ہے تو تلکا، حاضہی تلکا. اب اس کی جمع کے بارے میں، جمع کیوں نہیں لکھی ہوئی بھائی؟ جمع کیا تھی؟ مونس کی جمع کیا تھی؟ حاضہی کی جمع کیا تھی؟ یاد ہے کسی کو؟ ہاؤلائی. ہاؤلائی وہی جمع ہے جو مذکر کی جمع ہے، یعنی دونوں کی جمع سیم ہے. اور اسی طرح تلکا کی جمع کیا تھی؟ اولائکا. اولائکا. ویری گڈ، اولائکا. یعنی ہم نے کیا یاد رکھنا ہے کہ واحد تو دونوں کی ڈفرینٹ ہے، حاضہ حاضہی، لیکن دونوں کی جمع سیم، ہاؤلائی. اسی طرح ذالکا تلکا، اور دونوں کی جمع سیم، اولائکا. ٹھیک ہے، یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے. مس ایک بات اور بتا دیں. چلیں جی، اور یہ ہم نے کیا پڑھا ہے؟ یہ اسم ہے جی. یہ جیسے ذالکا کا جی مطلب بھی وہ ہے اور ہوا کا مطلب بھی وہ ہے، تو ان دونوں کو کہاں کہاں استعمال کر سکتے ہیں ہم؟ یہ جیسے یہ دیکھیں اشارہ کرنے کے لیے، اور اس میں بے جان چیزیں بھی آ جائیں گی سارے. مرد، اب وہاں پہ وہ ایک کرسی کو تو ہوا نہیں نا بولیں گے آپ، لیکن ذالکا تو کرسی کے لیے بھی بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس طرح ہو اور جائے گا. اچھا جی، اور آگے تلکا بھی بے جان چیزوں کے لیے یوز کرتے ہیں. تلکا، ہاں، ہر طرح کی چیز کے لیے ہم یوز کر سکتے ہیں جو بے جان بھی ہو، مطلب ٹھیک ہے اس طرح. لیکن ہیا تو ایک عورت کے لیے ہوتا ہے، وہ تو ہم کسی کرسی یا کسی طرح میز کے لیے تو نہ کر رہے یوز. اچھا جی، تلکا مونس اور چیزوں کے لیے بھی، مونس چیزوں کے لیے. اب دیکھیں آگے، ہم آگے ایکسکیوز می، ہم آگے، اب ہم نے اسما بھی پڑھ لیے اور حروف بھی پڑھ لیے. اب ہم آگے افعال کے اوپر کہ فعل کیا ہوتا ہے. ہم نے پہلے کہا تھا کسی کام کو فعل بولتے ہیں، لیکن زمانہ پایا جانا ضروری ہے. اور عموماً جو آپ لوگ فعل پڑھیں گے اور جو زیادہ تر ہوتے بھی ہیں وہ 3 حرف سے مل کے بنتے ہیں، یعنی 3 ورڈ سے مل کے بنتے ہیں، جیسے فعلا، فاتحہ، ناصرہ اور ضربا. اچھا، زمانے کے حساب سے فعل کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. مطلب مین تو 2 ہیں، جیسے فعل ماضی، پاسٹ جو ہو گیا، جو زمانہ گزر گیا، اور ایک فعل مضارع ہوتا ہے، یعنی جو ابھی چل رہا ہے اور جو ابھی ہوگا. انگلش میں ہم اس طرح کرتے ہیں پاسٹ، پریزنٹ اینڈ فیوچر، لیکن عربی میں صرف پاسٹ ہوتا ہے اور پریزنٹ اور فیوچر کو ملا کے ایک کر دیا جاتا ہے مضارع. ٹھیک ہے، ماضی یا مضارع، عربی میں 2 ہو جاتے ہیں. اور جو تیسرا لکھا ہوا ہے نا فعل امر، یہ اصل میں اس میں زمانے کا اتنا تعلق نہیں، اس میں ہوتا ہے حکم دینا. جیسے کسی سامنے والے کو آپ کہیں کہ حکم دیں، کرو، یا پھر اس سے درخواست کریں، جیسے ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو ہم درخواست کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ والی چیزیں فعل امر میں آ جاتی ہیں، آرڈر کرنا اور درخواست کرنا. اور باقی زمانے کے حساب سے ماضی ہو گیا اور مضارع ہو گیا، پریزنٹ اور فیوچر. اب ہم نے، آپ لوگوں نے ابھی تک صرف 11 لیسنز میں ماضی کو پڑھا ہے، باقی کو ابھی ہم نہیں چھیڑیں گے. تو فعل ماضی مطلب جو ہو گیا، اور اس کے ہم نے 4 سیٹس پڑھے تھے. یاد رکھیے گا 4 سٹائل ہوتے ہیں جن پہ آپ نے سارے افعال کو ڈیوائڈ کیا تھا. پہلا سیٹ تھا فتح باب کا، اور اس میں 3 پڑھے تھے آپ نے. ایک پڑھا آپ نے فعلا، ایک پڑھا فتح، اور ایک پڑھا جعلا. فعلا کا مطلب ہوتا ہے اس نے کیا، فتح اس نے کھولا، جعلا اس نے بنایا. اچھا، ماضی کی بہت مشہور مثال ہم نے اس طرح لی تھی کہ کیسے پتہ چلتا ہے جی یہ فعل ماضی کا ہے یا مضارع کا. تو ہم نے کہا اگر اس کے لاسٹ کے اوپر، اس کی ٹیل کے اوپر چینجنگز آئی ہوں گی تو وہ ماضی کا ہوگا. یعنی کس طرح یاد رکھنا ہے کہ جہاز جب ٹیک آف کر جاتا ہے ایئرپورٹ سے تو ہمیں اس کی دومیں نظر آتی ہے نا، فرنٹ تو نظر نہیں آتا، لہٰذا وہ ماضی کا ہے. تو ہم نے اب اس کا ٹیبل کس طرح بنایا؟ سیم وہی 6 اشارے ہیں جو ہم ضمائر میں بھی کرتے تھے، لیکن تھوڑا سا اب ہم کس طرح کریں گے؟ فعلا اس نے کیا، ٹھیک ہے. اب اس کے اندر کوئی ایسی نشانی نظر نہیں آ رہی لاسٹ پہ، یہ خود ہی اس کے اندر ہوا چھپا ہوا ہے. یعنی فعلا کے اندر یہ پتہ چل گیا ہے کہ اس ایک مرد نے کیا ہے. فعلا اس ایک مرد نے کیا، فعالو ان سب مردوں نے کیا، فعلتا
اب یہ جو تا آیا ہے نا، یہ انتا سے آپ یاد رکھیں، انتا، فعلتا تم نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم تم سب نے کیا، اور فعلنا ہم سب نے کیا. یہ آپ لوگوں نے اچھی خاصی پریکٹس کی ہوئی ہے. اس اسٹائل کا جعالا پڑھا تھا، اس نے بنایا. اس کا کون کرائے گا ٹیبل جی؟ کون کروائے گا؟ ہینڈ ریز کرے جلدی سے جی. ابھی ہاں آپ کرائیں جعالا کا ٹیبل. جعلا اس نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلنا ہم سب نے بنایا. بالکل ٹھیک ہے. اگر اب بول چال کے اندر بھی سیم وہی بات تھی کہ ہم جب سائڈ سے بات کر رہے ہوں گے، کوئی سائڈ کے بارے میں سوال کریں گے تو ہمارا اشارہ نہیں بدلے گا. حل جعلا کیا اس نے بنایا، تو ہم کہیں گے نام جعلا ٹھیک ہے اس نے بنایا. حل جعلو کیا ان سب نے بنایا، نام جعلو ہاں جی ان سب نے بنایا. لیکن جب ہماری بات چیت آمنے سامنے ہو جائے گی تو پھر ہمارے اشارے بدلیں گے. کیسے؟ حل جعلتا کیا تم نے بنایا، تو وہ فوراً کہے گا جی میں نے بنایا. تو جب تم سے میں پہ آئے گا تو اشارہ بدل جائے گا. جعلتا کا جواب جعلتو میں چلا جائے گا. اور اگر ہم کہیں گے کہ بھئی آپ سب نے بنایا، حل جعلتم، تو آپ کہیں گے یس ہم نے بنایا. نام جعلنا، تو جعلتا سے جعلتو، جعلتم سے جعلنا. یہ بات یاد رکھیے گا جب بھی آپ سوال سولو کریں گے تو یہ چیز دیکھ لیجیے گا کہ وہ اگر تو ہو اور ہم یعنی کہ سائڈ والے لوگوں کے لیے تو پھر تو آپ کا وہی جواب رہے گا، صرف چینج ہوگا یس یا نو. اور اگر وہ آمنے سامنے ہوا تو آپ کا اشارہ بدل جائے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح اسی باب کا تیسرا ہم نے پڑھا تھا فعل فتح، اس نے کھولا. فتح، فتحو، فتحتا، فتحتو، فتحتم، فتحنا. ٹھیک ہے. اچھا سیکنڈ سیٹ ہمارا کون سا تھا؟ وہ تھا نصرہ. اس کے اندر نصرہ 4 ہم نے پڑھے، پہلے میں ہم نے 3 پڑھے، اگلے میں ہم نے 4 پڑھے. ناصرہ اس نے مدد کی، خلقہ اس نے پیدا کیا، عبدہ اس نے عبادت کی، ذکرہ اس نے یاد کیا. جیسے ناصرہ اس نے مدد کی، ناصرو ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی. جی آپ مجھے کروا دیں کوسچن میں. سم ٹائم ایسا ہوگا کہ اس نے مدد کی، یہ پوچھا ہوگا بھی اس نے مدد کی، ساتھ ہم کوئی ورب اسم بھی لگا دیں گے جیسے زیدن یا زیدن. اب آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ اگر تو اس کے لاسٹ پہ 2 زبر ہوئی تو اٹ مینس کہ وہ شخص اس کے اوپر کام ہوا ہے، وہ آبجیکٹ بن گیا. اور اگر اس کے اوپر پیش ہوئی تو پھر اس کا مطلب وہ کام کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. اس کو ہم سوال میں جب دیکھیں گے نا پھر یہ دیکھیں، حل نصر زیدن کیا اس نے مدد کی زید کی، زیدن ہے ٹھیک ہے، زید کے اوپر زبر ہے. کیا اس نے مدد کی زید کی، تو آپ کہیں گے یس ناصرہ زیدن جی اس نے مدد کی زید کی. ٹھیک ہے. اس چیز کو یاد رکھیے گا. جیسے فرض کریں میں ابھی یہاں آپ سے پوچھتی ہوں حل نصرتا زیدن، حل نصرتا زیدن، تو آپ کیا مجھے رپلائی کریں گی؟ نام نصرتو زیدن. نام نصرتو جی میں نے مدد کی زید کی، زیدن ہے تو زید کی. ٹھیک ہے. اس طرح کر کے. اچھا جی خالہ کا ٹیبل، آپ خالہ کا ٹیبل کرائیں ذرا. خلقہ اس نے ابھی آپ کرا دیں. خلقہ اس نے پیدا کیا، خلقو ان سب نے پیدا کیا، خلقتا خلق نے پیدا کیا، خلق خلقتو خلق چلو خلقتو میں نے پیدا کیا، ٹھیک خلقتم. ہے. اچھا اسی پیٹرن پہ ہم نے ذکرہ پڑھا تھا، ذکرہ، ذکرو، ذکرتا، ذکرتو، ذکرتم، ذکرنا. ٹھیک ہے. اور اسی پیٹرن پہ عبدہ پڑھا تھا، عبدہ اس نے عبادت کی، عبدو، عبدتا، عبدتو، عبدتم، عبدنا. اس میں بھی واحد جمع آپ کو پتا ہونا چاہیے. عبدہ کی واحد عبدو، عبدتا کی واحد عبدتم، عبدتو کی واحد عبدنا. ٹھیک ہے. یہ یاد رکھیے گا. اچھا جی. پھر اس کے بعد تیسرا جو سیٹ تھا اس کے اندر 4 تھے. وہ 4 اس طرح تھے کہ دارابا ایک الگ سیٹ ہے، لیکن چونکہ اس کا ایک ہی آپ کو پڑھایا تھا تو وہ انہوں نے تیسرے کے ساتھ ہی اٹیچ کیا. دارابا کا ایک الگ پیٹرن ہے. اور جو اگلے ہیں نا 3 سامیہ، عالمہ اور عاملہ، یہ 3 ایک جیسی ہیں. وہ 3 اس طرح ایک جیسے ہیں کہ ان کے آپ سینٹر والے لفظ کے اوپر دیکھیں زیر لگی ہوئی ہے. سامیہ کے میم کے اوپر، عالمہ کے لام کے اوپر، اور عاملہ کے بھی میم کے اوپر. تو یہ تینوں ایک سٹائل کے ہو گئے اور دارابا ایک سٹائل کا ہو گیا. ٹھیک ہے. دارابا کا سیم اسی طرح دارابا، دارابو، داربتا، داربتو، داربتم، داربنا. دارابا کا مطلب ہوتا ہے اس نے مارا. قرآن پاک میں یہ لفظ اور طرح بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے دارابا مثلاً، اس کا مطلب مثال دینے سے بھی آ جاتا ہے کہ اس نے مثال دی.
ٹھیک ہے، اس کا مطلب مارنا بھی ہوتا ہے، اور اس نے مثال دی بھی اس کی بول چال بھی سیم اسی طرح ہے. اگر میں کہتی ہوں حل ضرب زیدن، کیا اس نے مارا زید کو، کیونکہ زید کے اوپر زبر تھی. اب چونکہ مارنا اچھی بات نہیں ہے تو آپ اس کے جواب میں ماں بولیں گے، یعنی کہ نہیں، ماں ضرب زیدن، نہیں مارا اس نے. اچھا جب سوال سالو کریں گے نا آپ، تو دیکھ لیجیے گا آپ کو ہاں میں جواب پوچھا یا نہ میں. کئی دفعہ اوپر لکھا ہوتا ہے بھائی نہ میں جواب دیں، اور لوگ یس کو آنسر کر دیتے ہیں، تو وہ غلط ہو جاتا ہے. اور اسی طرح اگر میں آپ سب سے کہتی ہوں حل ضربتم زیدن، کیا آپ سب نے زید کو مارا، تو آپ کہیں گی ما ضربنا زیدن، ہم سب نے نہیں مارا زید کو. چلیں جی، اسی طرح جو آخری ہمارا سٹائل ہے سامیہ، سامیہ، سامیو، سامیتا، سامیتو، سامیتم، سامینا. سامینا کا کیا مطلب ہوا، ہم سب نے سنا. ٹھیک ہے، سامیہ کہتے ہیں نا سننے کو. تو اسی طرح جیسے ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، جب رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں تو سمی اللہ لمن حمیدہ، یہ آپ کو وہاں سے یاد رہے گا سمی اللہ، تو اس نے اللہ نے سن لی جس نے اس کی حمد کی. تو یہاں سے اس کی بھی بالکل سیم اسی سٹائل پہ بول چال ہے. بس میں ایک ہی پوچھتی ہوں، حل سمیتا، مجھے جواب دیں ماہر. نام سمیت نام سمیت نام سمیت. بس آپ نے یہ نام یاد رکھنا ہے، جب اس سمیت. طرف اشارہ ہوگا تو جواب میں نہیں بدلے گا، جب آمنے سامنے ہوگا تو جواب میں بدل جائے گا. سیم یہی اگر آپ کے ساتھ ہم قرآن لگا دیں، حل سامی القرآن، کیا اس نے سنا قرآن کو، قرآن کو کیا اس نے سنا قرآن کو، تو آپ کہیں گے یس اس نے سنا قرآن کو. ٹھیک ہے، اس طرح کر کے. اور یہ دونوں تو آپ کو ہوم ورک میں دیے ہوئے تھے. سیم عالمہ، عالمہ، عالمو، علمتا، علمتو، علمتم، علمنا. اور اس کا مطلب ہے اس نے جانا، علم سے نکلا نا، علم سے جاننا. اچھا اگلا ہے عاملہ، عمل سے نکلا ہے. عاملہ، عاملو، عاملتا، عاملتو، عاملتم، عاملنا. اچھا ان دونوں کے اندر بہت دھیان سے کیجیے گا، عالمہ اور عاملہ ملتے جلتے لفظ ہے، صرف لام اور میم کا فرق ہے، آگے پیچھے ہو جاتے ہیں کیونکہ دونوں عین سے شروع ہو رہے ہیں. تو اکثر لوگ ذرا غور سے نہیں دیکھتے. آپ ذرا زوم کر کے بڑا کر لیجیے گا اور اس کو غور سے دیکھیے گا کہ عمل والا ہے یا علم والا ہے. تو یہ نہ ہو کہ سوال علم والا پوچھا ہو اور آپ جواب عمل والا دے دیں. تو دھیان سے اس کے لام اور میم کو چیک کیجیے گا. ٹھیک ہے، پھر آنسر کیجیے گا. چلیں جی، یہ ہم نے 4 باب، یعنی کہ یہ ٹوٹل ہم نے 4 سٹائل پڑھے ہیں، فتح، نصرہ، ضربہ اور سامیہ. ٹھیک ہے، یہ ہمارے ہو گئے ہیں الحمدللہ. اور دوسرا یہ کہ ابھی آپ لوگوں نے جانا نہیں ہے، ابھی سر نے آپ کو اورینٹیشن کروانی ہے کہ مڈ کوئز کرنا کیسے ہے. تھوڑی سی وہ بریفنگ دیں گے آپ کو، اور وہ لازمی سنیں، ادروائز آپ کا مشکل ہو جائے گا مڈ کوئز کرنا. ٹھیک ہے، اور اس کی پریکٹس انشاءاللہ آپ اچھی سی کریں گے تو آپ کا بہت اچھا ہو جائے گا. اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے، پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.